بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں 14واں رکوع ہم پڑھ رہے تھے، جس کی آیت یعنی سورۃ بقرہ کی آیت 113 کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، جس میں مساجد کا تذکرہ تھا۔ اور کیونکہ ہمارا یہ جو لیکچر ہوتا ہے یہ مختصر ایک وقت کے لیے ہوتا ہے، تقریباً کوئی 40-45 منٹ تک جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم پورا ٹاپک جو ہے وہ ایک کسی لیکچر میں پورا نہیں کر سکتے۔ تو وہ ہمارا پچھلے کچھ لیکچر سے چل رہا ہے، تقریباً یہ کوئی چوتھا یا پانچواں لیکچر ہے مساجد کے حوالے سے، تو کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں۔ جس طریقے سے آج ہم نے 25 نمبر پوائنٹ پڑھنا ہے اور تقریباً کوئی 30 کے قریب میرے خیال سے یہ مساجد کے حوالے سے کچھ پوائنٹس میں نے جمع کیے تھے، اور اس میں کوئی تفصیل میں ذکر نہیں کر رہا، یعنی صرف ایک ایک دلیل صرف سمجھانے کے لیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ مساجد کے حوالے سے اسلام کے کیا احکامات ہیں اور ہمیں کس طریقے سے اس کو فالو کرنا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں بجلی نہیں ہے اور کافی دیر سے آندھی اور بارش کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، تو اس وجہ سے جو آفس میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ تھوڑی سی گرمی ہے، لیکن اس لحاظ سے یعنی کچھ پسینہ جو ہے وہ آج مجھے آ سکتا ہے کلاس کے دوران، تو اس کے لیے وہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ اچھا جی، تو ہم پڑھ رہے ہیں جمع الزکوٰۃ فی المساجد، مسجدوں میں زکوٰۃ کو جمع کرنا ایک پورا سسٹم ہونا چاہیے کہ لوگ اپنا مال مسجدوں میں جمع کرائیں، بیت المال مسجد سے بنانا چاہیے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ جمع کرنے کا پورا سسٹم مسجد کے اندر ہونا چاہیے، اور مسجد کے اندر اہل محلہ، کیونکہ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، غنی اور امیر لوگوں سے لی جاتی ہے جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہیں سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہی جو غریب اور فقراء ہوتے ہیں ان میں تقسیم کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے قریب ترین لوگ، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے آس پاس، ہمارے مسجد، ہمارا محلہ، اس میں جو لوگ ہیں ان کو اتنا جو ہے نا وہ قابل کر دیا جائے کہ وہ لوگ کمانے کے قابل ہو جائیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا محلہ، ہماری سوسائٹی وہ جو ہے وہ ہمارے محلے میں یا سوسائٹی میں جو غلط قسم کے کام ہوتے ہیں، مالی طور پر لوگ جو ہیں وہ کہیں چوری کا کوئی سوچ رہا ہو یا ڈاکے کا کوئی سوچ رہا ہو، تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی مالی مدد جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے سوسائٹی کی طرف سے۔ تو مسجد کو یہ اہتمام کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی ٹرسٹ کرنا چاہیے، اس طرح کا نظام بنانا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جب ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی کہ جو دے رہا ہے اس کو نہیں پتہ کہ کہاں خرچ ہوگا، اور جو لے رہا ہے اس کے پاس کوئی ریکارڈ ثبوت نہیں ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو لکھیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں اس کا ہمارے پاس ریکارڈ ہو، جو ہم خرچ کر رہے ہیں اس کا ہمارے پاس ریکارڈ ہو کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، اس کے بلز ہمارے پاس ہوں۔ آج کل تو بڑا آسان ہے، ہم اس کو جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں، مختلف قسم کی ایپس اس طرح کی آ گئی ہیں کہ ہم اس میں اپنا ڈیجیٹل کھاتہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث ہم پڑھتے ہیں، 421 نمبر حدیث ہے، اس میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمال من البحرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مال لایا گیا، فقال انصروه فی المسجد، آپ نے فرمایا کہ اس کو مسجد میں جو ہے نا وہ رکھ دو، جا کے مسجد میں اس کو رکھ دیا گیا۔ وکان اکثر مال اوتی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال لایا جاتا تھا اس میں سے یہ بہت زیادہ مال تھا، یعنی عام طور پہ جو مال ہوتا تھا وہ کم ہوتا تھا، یہ جو بحرین سے مال آیا تھا یہ بہت زیادہ تھا۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ ولم یلتفت الیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی طرف نکلے تو اس کا ڈھیر لگا ہوا ہے مسجد کے ایک سائڈ پہ، تو ولم یلتفت الیہ، آپ نے اس کی طرف گردن گھما کے دیکھا بھی نہیں، یعنی مال سے، دنیا سے آپ کی جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ تعلق، وہ اتنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، بس مال کے پیچھے جانا، للچانا
اور اس کے پیچھے پیچھے گھومنا اور لوگوں کی گاڑیاں دیکھ کے، لوگوں کے اس وقت تو گھوڑے اور مختلف قسم کے محل اور قلعے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ کو دنیا کی حقیقت پتہ تھی کہ دنیا کے اندر جب بھی ہمارے پاس مال آتا ہے، کوئی بھی چیز ہو، قیمتی ترین چیز ہو، دو میں سے ایک کام ضرور ہوتا ہے، یا تو وہ چیز مجھ سے پہلے ختم ہو جاتی ہے یا میں اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہوں۔ ایک مثال دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر مجھے کوئی کھانے پینے کی چیز پسند ہے، کچھ بھی لگا لیں، کوئی آئس کریم لے لیں، بریانی لے لیں، یا کوئی اور کھانے کی چیز لے لیں، میں نے وہ پکڑی، ہاتھ میں رکھی اور کھانا شروع کی، 5-7 منٹ میں وہ چیز ختم ہو گئی۔ اب یہ چیز مجھے پسند تھی لیکن مجھ سے پہلے یہ ختم ہو گئی۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں کسی چیز کو بڑی محنت سے اور بڑے جو ہے نا اہتمام سے بناتا ہوں، مطلب میں نے اپنا گھر بنایا اور اپنے گھر میں نے جو مٹیریل لگوایا وہ ایسا لگوا لیا جو امپورٹڈ تھا اور 200 سال 500 سال چلنے والا مٹیریل ہے، وہ میں نے لگا کے اپنا گھر تعمیر جو ہے وہ کر لیا۔ اب کیا ہوا، جب گھر میں نے اپنا تعمیر کیا تو وہ 2 سال بعد، 4 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد میں جو ہے اس دنیا سے چلا گیا۔ تو دونوں میں سے ایک صورت ہی ہونی ہے، یا تو وہ چیز پہلے ختم ہو جانی ہے یا میں نے پہلے ختم ہو جانا ہے، گھر میرا پیچھے باقی ہے۔ تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا جو ہے اس کی حقیقت یہی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم یہ چیزیں یاد نہیں رکھتے اور کسی چیز کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے مل جائے اور اس کے بغیر میری زندگی نہیں گزرنی۔ فلما قضى الصلاة جاء فجلس الیہ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کیا، جا آگے، فجلس الیہ، آپ وہاں پہ اس کے پاس بیٹھے، فما کان یری احد الا اعطاه، کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ وہاں سے گزر رہے تھے تو ان کو وہ مال دے رہے تھے، بھئی یہ لو، آپ بھی اس سے لے لو، آپ بھی اس سے لے لو۔ اذ جاءہ العباس، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں۔ فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آتنی، آپ مجھے دیں، فإنی فادیت نفسی وفادیت عقیلا، کیونکہ میں نے جو ہے وہ غزوہ بدر میں اپنا بھی فدیہ دیا تھا، عقیل کا بھی فدیہ دیا تھا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ، آپ نے فرمایا لے لو بھائی، جتنا چاہیے لے لو۔ فحسا فی ثوبہ، تو انہوں نے ان کے پاس جو کپڑا تھا، چاہے کندھے پہ تھا چاہے کہیں پہ بھی، ایک چادر علیحدہ سے تھی ان کے پاس، تو انہوں نے کیا کیا، چادر کو بچھایا، فحسا فی ثوبہ، اپنے اس کپڑے میں بھرنا شروع کر دیا۔ ثم ذهب یقلہ فلم یستطع، پھر اس کو جب اٹھانے کی کوشش کی نا، اس کو باندھ لیا، باندھ کے جب اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، فلم یستطع، تو اٹھایا نہیں جا رہا، استطاعت نہیں رکھ رہے۔ فقالا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ امر بعضهم يرفع الیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو کہیں مجھے یہ اٹھوا دے، تو آپ نے فرمایا لا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، خود جتنا اٹھا سکتے ہو اتنا اٹھا لو۔ کہتے ہیں فرفعہ انت علیہ، تو وہ کہنے لگے کہ پھر آپ ہی اٹھوا دیں، چلو کسی کو نہیں کہنا آپ نے، آپ اٹھوا دیں مجھے۔ کہنے لگے لا، میں بھی نہیں اٹھواؤں گا، جتنا تم خود اٹھا سکتے ہو اتنا اٹھاؤ۔ فناصر منہ، تو انہوں نے کیا کیا، تھوڑا سا اس سے کم کر دیا، یعنی دیکھیں کتنا مال تھا، لوگ بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چادر پوری بھر لی، اور کتنا مال ہوگا جو اٹھایا نہیں جا رہا، یعنی ہیرے جواہرات سونا وزنی چیز تھی نا، ایک تو صرف پیسے ہوتے تو پیسے تو بندہ اتنے اٹھا ہی لیتا ہے، لیکن وزنی چیزیں۔ ثم ذهب یقلہ، پھر اس کو اٹھانا شروع کیا۔ فقال، کہنے لگے یا رسول اللہ امر بعضهم يرفع علیہ، کسی کو کہیں کہ وہ مجھے اٹھوا دے۔ کہنے لگے لا، اس طرح نہیں ہو سکتا، آپ نے خود اٹھانی ہے تو اٹھا لیں۔ تو کہنے لگے فرفع انت علیہ، پھر آپ ہی اٹھوا دیں مجھے، یعنی اب تھوڑا سا کم کیا ہے لیکن پھر بھی نہیں اٹھایا جا رہا۔ قال فناصر منہ، تو انہوں نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا پھر اس سے کم کر دیا، اور ثم احتملہ، پھر اٹھا لیا، فالقاہ علی کاہلی، پھر اپنے کندھے پر رکھا، ثم انطلق، پھر چل پڑے۔ وما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبعہ بصرہ حتی خفی علینا عجبا من حرصہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے رہے، وہ جا رہے ہیں اور آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور جب وہ گم ہو گئے، گم ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے، دور چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظریں پھر ان سے ہٹائی۔ عجبا من حرصہ، ان کی حرص اور انسان کی لالچ کو دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ انسان کتنا لالچ، کیا کریں گے یہ اتنے مال کے، ان کو کیا ضرورت ہے۔ فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمى منها درہم، تو راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے نہیں ہوئے، وسمى منها درہم، اور وہاں ایک درہم بھی باقی رہتا ہو، ایسا نہیں ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال تقسیم کر دیا، کوئی ایک درہم بھی وہاں پہ، چاندی کا کوئی سکہ بھی وہاں پہ نہیں رہنے دیا۔ تو یہ جو ہے وہ حدیث ہے، جس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو زکوٰۃ ہوتی تھی
یا کوئی باہر سے مال آتا تھا، چاہے وہ مال غنیمت ہو یا کچھ ہو، اس کو جو بھی تقسیم کرنے کا طریقہ کار اور کرائٹیریا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اس کو تقسیم کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، جس کو بھی تقسیم کرنا، اگر مال غنیمت ہے تو وہ جن لوگوں نے جنگ کی ہے، جہاد کیا ہے، ان لوگوں میں تقسیم ہو جاتا تھا، اور زکوٰۃ کا مال ہے تو اس کے ضرورت مند، اور مدینہ میں ظاہر سی بات ہے شروع میں لوگ کافی ضرورت مند ہوتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب کو دے دیتے تھے، سب جو ہے وہ مسکین کی کیٹیگری میں آتے تھے، باقی جو ضرورت مند نہیں تھے وہ نہیں لیتے تھے. تو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے، حدیث سنانے کا مقصد، کہ زکوٰۃ بھی جو ہے وہ مسجدوں سے تقسیم ہوتی تھی، اور مسجدوں میں ہمیں اس طرح کے جو ہے وہ بیت المال اور اس طرح کے پروجیکٹ ہمیں مسجد سے لانچ کرنے چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ مسجد کے اندر وہ، یا مسجد کا علیحدہ سے اکاؤنٹ کھلوایا جائے اور اس کے اندر لوگ جو ہے نا وہ اپنی ڈونیشنز بھیجیں اور پھر اس سے جو ہے وہ خرچ کیا جائے. لیکن ہمارے ہاں حالت اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی ہمارے ہاں مسجدوں کی حالت بالکل خراب سی ہوتی ہے، لوگ جو ہے نا وہ اس کی صفائی کا اہتمام نہیں کر رہے ہوتے، امام صاحب کی سیلری بڑی کم ہوتی ہے، اور پھر اس میں اس طرح کے بہت سے معاملات، لوگوں کی مدد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو ہم بالکل اس کے برعکس چل رہے ہیں، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. مسجدوں کو جس طرح ہم بلڈنگوں پہ بہت سارے پیسے لگا دیتے ہیں، یعنی کئی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں بلڈنگ پہ وہ 5 کروڑ لگا دیں گے لیکن امام صاحب کی سیلری 20,000 بھی نہیں ہوگی. تو یہ والا معاملہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیسے لگائے نا وہ افراد سازی پہ لگائے. بلڈنگ بہت اچھی نہیں ہے لیکن ضرورت آپ کی پوری کر رہی ہے نا، تو ٹھیک ہے بھائی، آپ اس میں کام کر سکتے ہیں، آپ اتنی ضرورت سے مطلب اس سے ضرورت اپنی پوری کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ کو بہت زیادہ لگژری اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ ٹھیک ہے جائیں اس میں، لیکن کم سے کم افراد تو تیار کریں نا، افراد کی ضرورتیں تو پوری کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسہ، یہ دیکھیں نا اب یہاں پہ کتنا پیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کر گئے، سب صحابہ میں تقسیم کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں افراد کی تیاری، افراد سازی، کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پہ خرچ کیا، اور ہم جو ہے وہ بلڈنگوں پہ لگا دیتے ہیں، اور لوگوں پہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو بڑا ہم جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ قاری صاحب کی رہائش بھی بنانی پڑے گی. بھائی ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ آپ کو 24 گھنٹے دے رہا ہے، فجر کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھا، آپ کے پاس پڑھا رہا ہے، عشاء کی نماز بھی آپ کے پاس پڑھا رہا ہے، پھر اس کو فیملی رہائش آپ دے دیں، اس کو جو ہے نا وہ ضرورتیں وہاں پہ اس کی پوری کریں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے وہ کرے گا نا. اگر قاری صاحب کے گھر کوئی مہمان آ جائیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ میں اپنی ضرورتیں کہاں سے پوری کروں اور مہمان کو کہاں سے کھلاؤں. بہرحال یہ ایک لمبا چیپٹر ہے، مساجد کے حوالے سے ہمیں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کرنی چاہیے. اسی طریقے سے خواتین کا مسجد جانا، کیا یہ سنت ہے اور جانا چاہیے کہ نہیں، اس بارے میں ہم حدیثیں پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ خواتین کو مسجد جانے کی اجازت موجود ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خواتین گھر میں نماز پڑھیں. ہاں اگر وہاں پہ کوئی پروگرام اس طرح کا ہے جہاں سیکھنا ہے، کوئی علم کی بات ہے، خواتین کا علیحدہ سے پروگرام ہے، پھر تو ضرور جانا چاہیے. یا جمعہ پڑھنے کے لیے یا عیدین میں نکلنا ہے تو کچھ چیزوں میں، جیسے عیدین میں نکلنا جو ہے خواتین کے لیے کمپلسری کر دیا گیا ہے، ضروری کر دیا گیا ہے. لیکن باقی جگہوں پہ مسجد اگر وہ جاتی ہیں یا جانا چاہتی ہیں تو پردے میں رہ کر وہ جا سکتی ہیں. اس میں 2-3 حدیثیں ہم پڑھ لیتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو. یعنی یہ خاوند اور باپ، اگر بیٹی جو ہے وہ اجازت مانگتی باپ سے کہ مجھے مسجد جانا ہے، یا خاوند سے بیوی اجازت مانگتی کہ مجھے مسجد جانا ہے اور جا کے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، تو خاوند کو اجازت دے دینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو یہاں پہ فرما رہے ہیں لا تمنعوا، اے مردو نہ تم منع کرو اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے. یعنی اگر وہ جانا چاہیں تو ان کو اجازت دے دو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی الصبح، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے تھے. فینصرف النساء متلفعات بمروطہن، تو خواتین جو تھی، عورتیں جو تھی، وہ اپنی چادریں لپیٹی ہوئی واپس آتی تھی. ما یعرفن من الغلس، اندھیری کی وجہ سے ان کو پہچانا نہیں جاتا تھا. یعنی ایک تو فجر کی نماز، اسے ایک تو یہ پتہ چلا فجر کی نماز بہت جلدی پڑھا دیتے تھے. جلدی سے مراد یہ ہے کہ ٹائم جیسے ہی شروع ہوتا تھا اس کے جو ہے نا وہ فوری بعد، یہ نہیں کہ بہت دن اور اجالا ہو جاتا. یعنی یہاں پہ نماز ختم ہو گئی ہے اور سلام پھر چکا ہے اور خواتین واپس آ رہی ہیں، لیکن ما یعرفن من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں پاتا تھا. تو پتہ کیا چلا، فجر کی نماز اندھیرے میں ہونی چاہیے، بہت زیادہ روشنی میں جس طرح ہمارے ہاں کچھ لوگ پڑھتے ہیں وہ درست نہیں ہے.
دوسرا اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف نماز پڑھنے کے لیے بھی خواتین مسجد جا سکتی ہیں، جیسے پچھلی حدیث میں اور اس حدیث میں فجر کی نماز بھی خواتین مسجد میں پڑھا کرتی تھی۔ تو اس سے پھر ایک یہ مسئلہ بھی پتہ چلا کہ خواتین کے لیے علیحدہ سے مسجدوں میں جگہ اور خواتین کے لیے مسجدیں بنانا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں مردوں کے لیے صرف مسجد بنا لی جاتی ہے، اہل محلہ مردوں کے لیے تو نماز کا اہتمام کر دیتے ہیں، خواتین کے لیے نہیں کرتے، اور خواتین ہمیشہ ہی گھر پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خواتین کے لیے بھی علیحدہ سیپریٹ کوئی اگر جو ہے نا وہ فرسٹ فلور پہ، یا جو ہے نا یہ فرسٹ فلور والا بھی تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے خواتین کے لیے، ظاہر سی بات ہے کچھ بوڑھی خواتین ہو جاتی ہیں، پھر بچوں کو لے کے چڑھنا، تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خواتین کے لیے علیحدہ سے پیچھے جو ہے نا وہ اہتمام ہونا چاہیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ ہوتا ہی یہ تھا کہ خواتین پیچھے سے آتی تھی، مرد جو ہیں وہ سائڈوں والے دروازے سے آتے تھے اور ان کی اگلی صفیں ہوتی تھی۔ خواتین کے لیے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، خواتین کی سب سے افضل صف آخری صف ہے، ٹھیک ہے؟ تو خواتین پیچھے سے آ کے آخر سے بیٹھنا شروع کرتی تھی، اور پھر اگلی صف، پھر اگلی صف، پھر اگلی صف، اور مرد جو ہیں وہ پہلے صفیں پوری کرتے تھے، اور پھر اس سے پچھلی اور اس سے پچھلی۔ تو جب سلام پھرتا تھا تو مرد آگے بیٹھے رہتے تھے، خواتین اٹھ کے پیچھے سے چلی جاتی تھی، اور مرد جو ہے وہ پھر آگے جو ہے نا وہ پھر آگے سے اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ ایک روٹین تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جس طریقے سے حدیث آ بھی رہی ہے کہ بلکہ اس سے اگلی حدیث ہے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا اقوم الی الصلاۃ، بے شک میں نماز کی طرف کھڑا ہوتا ہوں، یعنی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، وانا اريد ان اطول فیہا، اور میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں نماز لمبی پڑھاؤں، فاسمع بکاء الصبی، پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کراہت ان اشق علی امہ، اس بات کے ڈر سے کہ کہیں میں اس کی ماں پر مشقت نہ ڈال دوں۔ صحیح بخاری 707 نمبر حدیث ہے۔ یہ حدیث بڑی زبردست ہے، اور اس سے ہمیں بہت سارے مسئلے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی پڑھاؤں، یعنی امام صاحب کو اگر تو مقتدی جو ہے وہ بوڑھے بزرگ نہیں ہیں، خواتین نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، اور جو ہے وہ اس میں نوجوان ہیں، تو نماز لمبی پڑھانی چاہیے۔ دوسری بات اس میں فاسمع بکاء الصبی، بچے کے رونے کی آواز، آگے الگ چیپٹر بھی آ رہا ہے، تو بچے بھی مسجد میں آتے تھے۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ امام صاحب اور اسلام نے جو ہمیں ایک طریقہ کار بتایا نا، وہ ہے لوگوں کا خیال رکھنا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں جی جو میں نے کہہ دیا ہے وہی صحیح ہے، لوگوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، یعنی بھائی وہ فلاں شخص اگر وہ آ رہا ہے مسجد میں اور وہ کمفرٹ فیل نہیں کر رہا، تو اس کے لیے مجھے نماز چھوٹی کر دینی چاہیے اگر وہ برداشت نہیں کر پا رہا۔ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے مریض ہوتے ہیں، کسی نے جلدی جانا ہوتا ہے، کسی کی کوئی اور ضرورت ہوتی ہے، اور امام صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے آج جو ہے نا سورہ بقرہ ختم کرنی ہے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ کچھ چیزیں جن کا تعلق عوام کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو امام کو اور عالم دین کو، مفتی کو ہمیشہ یہ حکم ہے کہ بھائی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ اجعلنی امام قومی، مجھے میری قوم کا امام بنا دیں۔ تو آپ نے فرمایا انت امامہم، ٹھیک ہے آپ جائیں اور جا کے اپنی قوم کو امامت کروائیں، آپ ان کے امام ہیں، لیکن ایک اصول یاد رکھیں، فقتدی باضعفہم، آپ نے ان میں سے سب سے کمزور ترین بندے کو سامنے رکھ کے نماز پڑھانی ہے۔ یعنی ایک بندہ جو مختصر نماز پڑھ سکتا ہے، آپ نے اس کو سامنے رکھ کے، یار یہ بزرگ ہیں، یہ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، مجھے نماز چھوٹی پڑھا دینی چاہیے۔ آپ اکیلے پڑھنا چاہتے ہیں اپنے نوافل، آپ بہت لمبے کریں، آپ جو ہے نا وہ 2 گھنٹے کی ایک رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ لیکن جب لوگوں کو پڑھا رہے ہیں نا، اسی طریقے سے امام اور جو مفتی ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے، لوگوں کو آسانیاں دینا۔ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ سختی کی جا رہی ہوتی ہے، فتوے لگائے جا رہے ہوتے ہیں، تنگی کی جا رہی ہوتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جہاں اسلام نے سختی کی ہے اس کو تو ہم اس طریقے سے بیان کریں گے، جیسے اب کوئی شخص یہ کہے جی میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا، مجھے اجازت دے دے میں نماز چھوڑنا چاہتا ہوں، اب ہم اس کو کہیں گے بھائی اسلام نے نماز فرض کی ہے، یہ آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں گے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں گے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں گے، آپ کے پاس پانی نہیں ہے آپ تیمم کر لیں گے، اس کے درمیان رخصتیں موجود ہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ میں چھوڑ دوں اس کو، تو یہ اسلام نے رخصت نہیں دی۔ تو یہاں پر آپ سختی کریں گے، لیکن اس کو جو آپ پریکٹیکلی اس کو سمجھائیں گے تو آپ آسانی کر دیں گے، کیونکہ اسلام نے آسانی کی ہوئی ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔
اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا خیال کرتے تھے. اچھا پھر فاتجوزوا فی صلاتی کراہۃ ان اشق علی امہ، سے یہ بھی پتہ چلا کہ مائیں اپنے بچوں کو لے کر آتی تھی. اچھا اس سے ایک اور چیز پتہ چلی، وہ یہ کہ آج کل تو چلیں پیمپر کا زمانہ ہے جو ہے نا، ڈائپر وغیرہ لگا کے بچوں کو مسجد لے کے جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی کئی لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے. اس دور میں تو ڈائپر بھی نہیں ہوتے تھے، اس دور میں تو پیمپر بھی نہیں ہوتے تھے، بچوں کو مسجد لے کے چلے جاتے تھے. اور اگر کوئی بچہ پیشاب کر دیتا تو پھر یعنی اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہی ہوتا تھا اتنی جگہ کو دو بھائی، اس اتنی جگہ پہ پانی بہا دو. جیسے وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ ایک آدمی جو بدو تھا، جس کو شہری زندگی کے بارے میں پتہ نہیں تھا، مدینہ میں آ کے اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو مسجد نبوی کے اندر وہ یہ کام کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا اور وہاں پہ پانی بہا دیا، مسجد پاک ہو گئی. تو ہمیں جو ہے نا وہ اسلام نے اگر آسانی دی ہے، رخصت دی ہے بچوں کو مسجد میں لانے کی، یا خواتین کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت ہے، تو ہمیں ان کے لیے اہتمام بھی کرنا چاہیے اور ان کے لیے آسانی بھی پیدا کرنی چاہیے. اور اس سے پتہ چلا کہ بچہ رو رہا ہے، اس کا شور آ رہا ہے، اس کے شور کی وجہ سے وہاں مسجد کے بابے، مسجد کے جو لوگ ہیں، مسجد کے جو سلجھے ہوئے جماعتی ہیں جس طرح ہمارے ہاں ہوتے ہیں، ان کو شور نہیں کرنا چاہیے. جس طرح صحابہ کرام کے زمانے میں وہاں پہ کوئی شور نہیں کر رہا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کہ بھئی جب بچے آ سکتے ہیں تو آ سکتے ہیں، بھئی کھلے دل سے ان کو لانے کی اجازت ہے. جب عورتیں آ سکتی ہیں تو آ سکتی ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی تو جو ہے نا وہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اس کو چپ کرو، نہیں تو بچوں کو یہاں پہ لے کے نہیں آیا کرو. یہ بالکل غلط بات ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ صلاۃ المرء فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها. اب یہ ہے، پچھلی ہم نے جو حدیثیں پڑھی ہیں ان میں اجازت موجود ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ مسجد لایا جا سکتا ہے یا مسجد آ سکتی ہیں، لیکن گھر میں ان کا نماز پڑھنا، اور خاص طور پہ سب سے اندر والے کمرے میں، یعنی ایسے سمجھ لیں کہ یہ گھر ہے، گھر کے اندر ایک اور کمرہ ہے بڑا ہال سمجھ لیں، اس کے اندر پھر ایک اور کمرہ ہے چھوٹا. تو خواتین جتنے اندر والے کمرے میں نماز پڑھیں گی اتنا زیادہ ان کو اجر ملے گا. اس کے لیے یہ حدیث موجود ہے کہ صلاۃ المرء فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها. ایک عورت کا نماز پڑھنا اس کے سب سے اندر والے کمرے میں یہ افضل ہے اس کی نماز پڑھنا اس کے گھر کے حال میں، یعنی جو بڑا ہے. وصلاتها فی بیتها، اور اس کا نماز پڑھنا اس کے گھر کے حال میں افضل من صلاتها فی حجرتها. ٹھیک ہے، اس کے حجرے میں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک چار دیواری ہے، اس کو حجرہ کہہ لیں. ٹھیک ہے، وہ گھر ہے اس کا، اس کے اندر ایک ہال ہے اور اس کے اندر ایک کمرہ ہے. یہ تین یہاں پہ مثالیں دی گئی ہیں. اندر والے کمرے میں پڑے گی زیادہ افضل ہے، اس سے باہر والے کمرے میں پڑے گی اس سے تھوڑا سا کم اجر ملے گا، اور پھر چار دیواری کے اندر پڑے گی اس سے تھوڑا سا کم اجر ملے گا. تو جتنا زیادہ اندر جا کے نماز پڑھ رہی ہے چھپ کے، اتنا زیادہ اس کے لیے اجر ہے. اس کا ریفرنس جو ہے یہ سنن ابو داؤد ابن خزیمہ کے اندر اور مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے. اچھا، اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہے زینب الثقفیہ، یہ بیان کرتی ہیں کہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اذا شہدت احداکن المسجد، جب تم میں سے کوئی عورت مسجد کی طرف آئے، فلا تمسا طیبا، تو خوشبو لگا کے نہ آئے. تو عورت جو خوشبو لگاتی ہے عام طور پہ گھر میں خاوند کے لیے یا گھر میں ویسے لگاتی ہے، تو وہ باہر جاتے ہوئے کوشش کرے کہ خوشبو نہ لگائے تاکہ لوگ جو ہیں اس کی طرف اٹریکٹ نہ ہوں، اس کی طرف نہ دیکھیں، اور عورت جو ہے وہ مسجد جائے اور نماز پڑھ کے واپس آ جائے. رواہ مسلم، یہ مسلم نے روایت کیا. اچھا، اسی طریقے سے 27 نمبر جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ بچے بھی مسجد میں جا سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی حدیث گزری بھی ہے اور اس میں میں نے بات کی. اور قرآن کریم میں بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. مریم علیہ السلام کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا. فتقبلها ربها، اس کے رب نے اس کو قبول کر لیا. بقبول حسن، بڑے اچھا قبول کرنا. وانبتها نباتا حسنا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، بڑی اچھی زندگی. وکفلها زکریا، اور ان کی کفالت کی زکریا علیہ السلام نے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں جاتے. محراب ایک کمرہ ہوتا ہے مسجد کے اندر علیحدہ سا،
آگے کی طرف جو بنا ہوتا ہے جس میں مریم علیہ السلام رہتی تھی. بچپن سے ہی ان کو وہاں پہ چھوڑایا گیا تھا اور وہاں پہ رہتی تھی اور وہیں پہ وہ جو ہے نا وہ اپنا کھانا پینا, کیونکہ وقف کر دیا تھا نا ان کی والدہ نے, ان کو وقف کر دیا تھا. پہلے یہ نیت کی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا تو میں اس کو, یعنی جو بھی اولاد ہوگی میں اس کو وقف کر دوں گی مسجد کے لیے. تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا, لیکن وہ بیٹی پیدا ہوگی. پھر وہ قرآن میں آپ نے پورا قصہ جو ہے وہ اس کا کئی دفعہ سنا ہوا ہے. تو بہرحال انہوں نے جو نظر مانی تھی اس کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی کو مسجد کے لیے وقف کر دیا, اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیا, دین کے کاموں کے لیے. تو جو ہے وہ ہمیشہ پھر دین کے کام کرتی رہی. پھر اللہ رب العالمین نے آگے پھر ان سے بہت بڑا کام بھی لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. بہرحال اللہ رب العالمین نے, یعنی ان کی ماں نے ان کو وقف کیا اور وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ رہتی تھی. اور زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کرتے تھے, یعنی ان کو کوئی چیز چاہیے یا کوئی اور کوئی ضرورت کی چیز ہے تو وہ وہاں کے ان کو دے جاتے تھے. تو وجد عندها رزقا, انہوں نے وہاں پہ ان کے پاس جو ہے وہ رزق پایا. قال یا مریم ان لکی ھذا, پوچھنے لگے مریم یہ کہاں سے آیا. قالت هو من عند اللہ, تو وہ کہنے لگی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی نہ موسم کا پھل ہے نہ جو ہے نا وہ موسم ہے اس پھل کا, نہ جو ہے وہ وہاں پہ کوئی دینے والا ہے. تو بھائی زکریا علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ لے کے میں نے آنا ہوتا ہے تو یہ خود کیسے لے آئی. تو انہوں نے پھر کہا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے. تو یہاں پہ پھر ہمیں ایک اصول بھی پتہ چلا کہ ایک تو رزق اللہ کے ذمہ ہے اور پھر وہ بغیر حساب کے دیتا ہے اور بند کمرے میں بھی دے سکتا ہے, اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ سے مانگنا چاہیے. تو اس آیت کی تفسیر جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس آیت کی تفسیر میں کلما دخل علیہ زکریا المحراب, تو زکریا علیہ السلام مریم بنت عمران جو ہے نا وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جب جاتے تھے تو محراب جو ہے یہاں پہ لکھا ہے وہ موضع العبادت فی المسجد, مسجد میں ایک الگ سے کمرہ ہوتا ہے جو عبادت کی ایک جگہ ہوتی ہے. وکان ذالک فی زمن صغریھا, یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ چھوٹی تھی. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے اس آیت کے اندر کہ چھوٹی عمر سے ہی جب وہ ایک جوانی کو نہیں پہنچی تھی, بلوغت کو نہیں پہنچی تھی, تب بھی ان کو مسجد کے اندر ان کی فیملی نے چھوڑ دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس کا ریفرنس جو ہے وہ نیچے لکھا بھی ہوا ہے, یہ آپ کے سامنے تفسیر بغوی جلد نمبر 2 صفحہ 32 پہ موجود ہے. اسی طریقے سے ابو الولید ابن رشد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں جو معنی ہے وہ بالکل واضح ہے. اذ لا اشکال فی اباحت دخول الولد الی المساجد, مسجدوں میں اولاد یعنی بچوں کو داخل کرنا جائز ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ مشقت والی مشکل والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی حوالہ جو ہے البیان و تحصیل ان کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے صابرہ بن معبد الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین, اپنی اولاد کو نماز کا حکم دینا شروع کر دو جب ان کی عمریں 7 سال کی ہو جائیں. وَاضْرِبُوهُنَّ, اور ان کو سزا دو علیہا, اس نماز کو چھوڑنے پر. وَهُمْ أَبْنَاءُ 10, جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, اور 10 سال کے جب ہو جائیں اور تو ان کے بستر بھی جو الگ کر دو, یعنی اگر بچے اور بچیاں اکٹھے سوتے ہیں تو ان کے بستر الگ کر دینے چاہیے, کیونکہ اب قریب ہی جو ہے نا 11-12 سال کی عمر میں وہ بلوغت کو پہنچ جائیں گے تو معاملہ جو ہے وہ خراب ہوگا, تو اس لیے ان کے بستر پہلے سے الگ کر دینے چاہیے. اچھا, یہاں پر اب اولاد کو 7 سال کے جب ہم نماز کا حکم دے رہے ہیں تو اب جب نماز پڑھنی ہے مردوں نے مسجد میں جا کے پڑھنی ہے تو یہاں پر وضاحت نہیں کی شریعت نے کہ بچوں کو گھر میں پڑھاؤ, بچوں کو گھر میں نماز کا حکم دو, نہیں, بلکہ ان کو کہا ہے کہ بھائی بچوں کو نماز کا حکم دو, جہاں مرد پڑھتے ہیں وہاں پہ مردوں کو لے جائیں, جہاں پہ خواتین پڑھتی ہیں وہاں پہ اپنے ساتھ بچیوں کو کھڑی کریں. اسی طریقے سے وہ حدیث جو ابھی گزری ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں, ماں کو مشقت نہ ہو, تو بچہ مسجد میں رو رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا گیا کہ کل سے مائیں جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ مسجد میں نہیں آئیں گی, کل سے جو ہے نا وہ مسجد میں بچے جو شور کرتے ہیں یہ نہیں آئیں گے. ہمارا کام ہے ان کو, دیکھیں بچے جو ہیں وہ ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. اگر ہمارے بچے وہ کوئی ایسی چیز دیکھ ہی نہیں رہے جس میں نماز ہے, جس میں رونا ہے, جس میں گڑ گڑانا ہے, جس میں اللہ کا ذکر ہے, جس میں جو ہے نا کوئی درس سننا ہے, جس میں کوئی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا کرتے تھے جب کوئی بڑے عالم آتے تھے تو اپنے بچوں کو بلا لیتے تھے
کہتے کہ بھئی یہ دیکھو ان سے ملو، عالم کا تعارف کروانا، پھر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بٹھانا، ان سے دعائیں لینا، ان سے نصیحت لینا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو ہے نا وہ بچے بڑے ہوتے ہیں کہ بڑے لوگ جب وہ نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے اندر زندگی میں تبدیلی آتی ہے. تو ہم لوگ اس طرح کی چیزیں دکھاتے نہیں ہیں اور لے کے نہیں جاتے، اور مسجدوں میں بھی لوگوں کا معاملہ جو ہے نا وہ بڑا عجیب سا ہے کہ ہم لوگ مسجدوں میں بڑی سختی کرتے ہیں. بہرحال یہ نہیں کرنا چاہیے. امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آتما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بالعشاء، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو لیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، ٹائم کافی دیر کا ہوا تھا لیکن آپ نے کافی دیر سے نماز پڑھائی. وذالک قبل ان یفشو الاسلام، یہ اسلام کے بہت زیادہ عام ہونے سے پہلے کی بات ہے. فلم یخرج حتی قال عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہی نہیں، گھر میں بیٹھے رہے حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ نام النساء والصبیان، عورتیں اور بچے مسجد میں بیٹھے بیٹھے سو گئے ہیں. مسجد میں بیٹھے بیٹھے یہاں پہ لفظ نہیں ہے لیکن جو ہے نا وہ عمر رضی اللہ عنہ کو کیسے پتہ چلا؟ تو مشارحین لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس میں جو ہے نا وہ باب قائم کیا ہے، کہتے ہیں کہ باب وضوء الصبیان، بچوں کا وضو کرنا اور اس طرح کا. تو بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ عورتیں اور بچے جو ہے نا وہ سو گئے ہیں تو فخرج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یعنی انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھئی عورتیں اور بچے سو گئے ہیں. فخرج فقال لاہل المسجد، تو آپ نکلے، آپ نے جو مسجد میں لوگ تھے ان سب کو اونچی آواز سے یہ بات کہی کہ ما ينتظر احد من اہل الارض غیرکم، اس وقت زمین والوں میں سب لوگ سو چکے ہیں تمہارے علاوہ، تم لوگ ہو جو عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے ہو. اور اس پہ پھر ان کا اجر بھی جو ہے وہ ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بہرحال یہ جو ہے وہ احادیث تھی بچوں کے حوالے سے. اور اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر جو محدثین ہیں، ابن رجب رحمہ اللہ، سب نے جو ہے نا وہ اس طرح کی حدیثیں ذکر کی ہیں. ایک دو حدیثیں یہ ابھی 3 حدیثیں اور ہیں جو کہ ہم پڑھ کے انشاءاللہ ابھی پھر کلاس کو ختم کرتے ہیں. سیدنا ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. یہ حدیث خواتین کے لیے بڑی جو ہے نا وہ کارآمد ہو سکتی ہے ان کے فائدے کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں خواتین گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو کئی دفعہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ جو ہے وہ بچہ کسی چیز کو ہاتھ لگانے، مطلب آس پاس کوئی چیز پڑی ہوتی ہے، کوئی گرم چیز پڑی ہے، کوئی چیز گرانے کے لیے، تو بچے کو اٹھا کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. دلیل کیا ہے جی؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے. وهو حامل امامہ بنت زینب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا ہوتا تھا. بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بیٹی تھی، یعنی آپ کی نواسی ہو گئی. ولی ابو العاص ابن ربی، یعنی ان کے شوہر ابو العاص بن ربی تھے. فاذا سجد وضعها، جب آپ سجدہ کرتے اس کو بٹھا دیتے. واذا قام حملها، اور جب کھڑے ہوتے اگلی رکعت کے لیے پھر اس کو اٹھا لیتے. یعنی خواتین کے لیے کتنی سہولت ہے یہاں پہ کہ چھوٹا اگر بچہ ہے اور وہ رو رہا ہے پاس بیٹھا ہوا تو نماز میں اتنی حرکت جائز ہے. ٹھیک ہے، یہ ماں کے لیے بہت بڑی رخصت ہے. اور امام صاحب، یعنی اگر امام صاحب ہمارے ہاں اگر امام صاحب کے بچے آگے آ جائیں تو لوگ جو ہے نا بڑا برا منا لیتے ہیں کہ قاری صاحب بچے کار چھٹ کے آیا کرو. یہ بات بالکل غلط ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور امام جو ہے وہ اپنی نواسی، اپنے جو ہے نا وہ نواسوں کو اٹھا سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں نماز کے اندر. وہ اگلی حدیث ابھی ہم جب پڑھیں گے نا تو بڑی حیرانی ہوگی کہ بھائی اس طرح بھی ہوتا ہے. یعنی اگر عورت ہے اور بچہ رو رہا ہے نماز کے اندر، اگر رونا شروع کر دیا تو اس کو آگے بڑھ کے اٹھا لیں، ٹھیک ہے، اور اپنا ذکر و اذکار کرتے ہیں نماز کے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اما احدکم الناس، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے، فلیخفف، تو کیا کرے، نماز ہلکی پڑھائے، چھوٹی پڑھائے. فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ، کیونکہ بے شک اس میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ لفظ غور کریں، الصغیر چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، والکبیر بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں یعنی بزرگ لوگ، والضعیف اور کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، والمریض اور مریض بھی ہوتے ہیں. فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، جب اکیلا نماز پڑھے، فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ، پھر بھائی جیسے چاہے نماز پڑھے، لمبی پڑھے، جس طرح میں نے پہلے مثال دی کہ 2 گھنٹے کی بھی رکھتے پڑھ سکتے ہیں. تو
بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے بچے اگر مسجد میں آتے ہیں تو بھائی ان کو آنے دینا ہے اور ان کی وجہ سے نماز چھوٹی پڑھانی ہے. یہ نہیں کہ بھائی اب یہ پیچھے آگے ہیں. آخری حدیث آج کی ہم پڑھتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن شداد بن حاد اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں، شداد رضی اللہ عنہ سے، کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی احدى صلاۃ العشی الظہر والعصر. نبی یا ظہر والعصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شام کی کوئی نمازیں تھیں، ظہر تھی، عصر تھی، ہمیں نماز پڑھانے کے لیے نکلے. وہ حامل احد ابنیہ الحسن اب الحسین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا یا حسین کو، اب راوی کو یاد نہیں ہے کہ کون تھے. تو فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضعہ عند قدمہ الیمنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دائیں قدم کے پاس بٹھا دیا. فسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدۃ اطالها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حدیث کو غور سے سنیں اور اس کے الفاظ جو ہیں نا اس پہ غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا. قال ابھی، میرے والد صاحب کہتے ہیں، فرفعت رأسی من بین الناس، تو میں نے جو ہے نا وہ سر اٹھا کے لوگوں کے درمیان سے دیکھا کہ کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو زندگی موت ظاہر سی بات ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو میں دیکھوں کیا مسئلہ کیا ہے. تو فسجد، اس کے بعد کیا، فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی تھے. واذا الغلام راکب علی ظہرہ، اور جو بچہ تھا حسن یا حسین رضی اللہ عنہ، وہ آپ کی کمر پہ بیٹھا ہوا تھا. راکب علی ظہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ بیٹھا ہوا. فعدت فسجدت، میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا. فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، قال الناس، لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ لقد سجدت فی صلاتک هذه سجدۃ ما كنت تسجدها افشیء امرت به او كان یوحى الیک. یا رسول اللہ، آپ نے آج نماز میں سجدہ کیا ہے، پہلے آپ سجدہ کبھی اس طرح کرتے نہیں ہیں، کیا نماز میں کوئی نئی چیز کا حکم مل گیا ہے یا کوئی وحی کی جا رہی تھی آپ کی طرف، تو آپ اتنی دیر جو ہے نا وہ آپ نے کہا. آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، الفاظ پہ غور کیجیے گا، کل ذالک لم یکن، اس میں سے کوئی بات نہیں تھی. ولکن ابنی ارتحلنی، لیکن یہ جو میرا بچہ ہے حسن یا حسین، یہ مجھ پہ سوار ہو گیا تھا. فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، تو میں نے ناپسند کیا کہ میں جلدی سے اٹھ جاؤں حتیٰ کہ یہ اپنی حاجت کو پورا کر لے. یعنی کھیل رہا ہے تو کھیلتا رہے، یہ جب اٹھے گا تو میں خود جو ہے نا وہ سجدے سے اٹھ جاؤں گا. میں اس کو اٹھا کے پیچھے سائڈ پہ بٹھاؤں، یہ رونے لگ جائے اور میں جو ہے نا وہ سجدے سے اٹھ جاؤں. یعنی اس قدر اہتمام بچوں کے لیے مسجد کے اندر، اور ہم جو ہے وہ بچوں کو مسجد سے نکالنے میں لگے ہوئے. یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اگر اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو مکمل اسلام کو کیوں نہیں فالو کر پا رہے. اگر ہم اسلام پر چل رہے ہیں تو مکمل اسلام کو کیوں نہیں ہم فالو کر پا رہے کہ بھائی اسلام نے بچوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، باقی معاملات کے حوالے سے مسجد کو اس طرح کا بنایا ہے، تو ہم اپنی مسجدوں میں اس طرح کیوں نہیں کر سکتے. ہم اپنی مسجدوں میں بچوں کے ساتھ اس طرح کی جو ہے نا وہ نیکی اور اس طرح کے معاملات کیوں نہیں کر سکتے. کیوں ہم جو ہے وہ بچوں پہ سختی اور بہت سارے اس طرح کے معاملات ہم کرتے ہیں کہ بس جو ہے نا وہ آج تو نہیں ہے میں نہیں. اس طریقے سے جو ہے نا وہ اسلام نے پسند نہیں کیا. بچوں پہ نرمی اور باقی معاملات جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ دیکھنے چاہیے. تو بہرحال یہاں تک جو ہے وہ ہم نے پڑھ لی ہے. آگے بس 2-3 چیزیں ہی رہ گئی ہیں، 28 29 30، ہاں بس ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہی رہ گئی ہیں ہماری انشاءاللہ.